اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انبیاء کا تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 3، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں 4 آیتیں 30 سے لے کے 33 تک۔ آیت نمبر 30، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم آمین۔ تو اب آیت نمبر 30 جو ہے، یہاں سے یہ جو تیسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، اب یہاں سے اللہ پاک نے اپنے وہ تمام فیور جو ہے وہ بتائے ہیں، گنوائے ہیں، اور یہ ہے کہ اولم یر الذین کفروا، تو کیا کافروں نے دیکھا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کافروں نے دیکھا نہیں، وہ ابو جہل اور جو بھی سارے لگے ہوئے تھے، تو وہ سب نے دیکھا نہیں کیا؟ ان السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین، کانتا رتقا، جڑے ہوئے تھے، آسمان پورے اور زمین جڑی ہوئی تھی، کانتا رتقا ففتقناہما، تو ہم نے ان دونوں کو علیحدہ کیا، یعنی دونوں کو الگ کیا اللہ نے۔ تو سوچ لو کہ یہ جڑے ہوئے تھے، ایک ٹوٹل 1 تھے، اور اس کو اللہ نے پھر علیحدہ کیا، اور پھر اللہ کہتا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر چیز، ہر شے، اللہ کہتا ہے ہم نے جعلنا بولا، اللہ نے خلقنا نہیں بولا، کیونکہ خلقنا اگر بولتا تو اللہ بتا اس کی تخلیق کی، اس کو کریٹ کیا، کریشن۔ یہاں پر اللہ نے کیا کہا کہ ہر شے کو ہم نے پانی سے بنایا، یہاں بنایا بولا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا، اللہ نے نہیں کہا کہ وَخَلَقْنَا، کیونکہ یہاں پر پانی کی بات کر رہا اللہ، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر شے کو ہم نے پانی سے بنایا۔ کیوں اللہ نے کہا پانی سے؟ اس لیے کہ پوری اس زمین کی پوری کے پوری کہتے ہیں کہ جو بھی یعنی نباتات ہو یا حیوانات ہو، حیوانات کے اندر سب آ گئے، انسان بھی آ گئے، سب آ گئے، اور نباتات کے اندر ایوری مطلب پلانٹس اور گرینز اور مطلب باغ، پھل پھول، جڑی بوٹی، کانٹے، سب کچھ آ گیا، کھیت، سبھی کچھ آ گیا، نباتات۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس کو بنایا ہے اللہ نے پانی سے۔ تو کیسے پانی، یعنی پانی ہے ان سب کے اندر، پانی کے بغیر نہیں ہے یہ سب، اور ایسے ہی پوری کے پورے حیوانات جو ہیں زمین کے، وہ تمام، وہ بھی، ان کو بھی اللہ نے پانی سے بنایا، کیونکہ اگر اللہ نے مٹی لے کے مٹی سے بنایا بولے گا نا، تو مٹی سے بنایا بولے گا، لیکن مٹی کو گوندا کس سے؟ پانی سے۔ پھر وہ مٹی کے اندر فرمنٹیشن ہوئی، لیس آئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ڈیفرنٹ فارمز اس کے چینج ہوئے، اور کیسے کیسے وقت اس کے اوپر گزرتا گیا، پھر جا کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس سے۔ لیکن وہ تب اس کے اوپر کافی سارے ریاکشنز ہوتے چلے گئے 1 by 1 اس کے بعد۔ لیکن یہاں پر سوچ لو کہ اللہ نے پانی کے لیے کیا کہا کہ ہم نے بنایا ہے اس سے، کریشن، تخلیق کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ افلا یؤمنون، تو کیا پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ یہ کوشچن ہے اللہ کا۔ Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together as one unit of creation before we clove them asunder؟ یہ ہے اللہ نے یہاں پر جو کہا وہ یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر ایک منٹ دیکھنے تو میرے کو، تو یہاں پر ہے نا کہ جو کہ افلا یؤمنون، تو بیفور وی کلو دیم اسنڈر، یعنی ان کو ہم نے جب جدا کیا اس سے پہلے وہ جڑے ہوئے تھے، وی میڈ دیم فرام واٹر،
every living thing, every living thing, यानी हर जो भी चीज शय जिंदा जो भी है, हाई, हाई का मतलब जो हयात है, will they not then believe, उसके बाद भी ये लोग नहीं ईमान लाएंगे। तो सोच लो, पानी से तो 72% जमीन, ये पूरी हमारी दुनिया का जो गोला है, ग्लोब, उसका पूरा सरफेस जो है वो पूरा 72% है पूरा पानी से कवर्ड। और अगर बोलते हैं कि जमीन और पूरे के पूरे पहाड़ और सबको लेवल कर देंगे ना, अगर जो पहाड़ इतने सारे अल्लाह ने रखा है ना जमीन के ऊपर, वो हमारे फायदे के लिए ही है, हमारी सिक्योरिटी के लिए है वो। लेकिन सोच लो कि अगर उसको लेवल कर दिए, कूट कूट के चपटा कर दिए, तो समंदर जो है ना उसके अंदर कम से कम 7,000 से लेके 10,000 फीट अंदर चली जाएगी ये पूरी जमीन। इतना पानी जो समंदर का है वो उसके ऊपर आएगा, यानी कि सरफेस के ऊपर आएगा, और जमीन इतनी अंदर होगी। इसलिए ये सोच लो कि इस दुनिया के अंदर पानी जो है ना वो है बहुत ही मतलब प्री डोमिनेंस, यानी एकदम पानी का ही आगे यहां से ज्यादा जोर है। अब है नेक्स्ट आयत है 31, वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून। यहां अल्लाह ने फिर कहा वजअलना फिल अर्दि, यहां भी देखो अल्लाह ने बनाया, हमने वजअलना, और हमने बनाया जमीन को, और वजअलना फिल अर्दि, सॉरी जमीन को नहीं, जमीन में, फी जो है इन के लिए आता है, कि मतलब इन ऑन जो भी, वजअलना प्रेपोजिशन है वो, तो वजअलना फिल अर्दि, और जमीन के ऊपर हमने बनाया रवासिया यानी पहाड़, अन तमीदा बिहिम, के वो खड़े हैं फर्म एकदम। तो अल्लाह ने जो पहाड़ों को बनाया उसके पीछे भी अल्लाह की कितनी सारी मतलब उसके पीछे हिकमत है। तमीदा बिहिम वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन, और हमने बनाए उसके अंदर रास्ते। जैसे सोच लो, एक पहाड़ को देख के तो बंदा सोचेगा ये पहाड़ से तो मैं कभी उधर उस पार जा ही नहीं सकता, लेकिन जब अल्लाह ने पहाड़ों के दरमियान में जो रास्ते बने, या जब पानी ऊपर से जाता है बहते बहते वो एक रास्ता बनाता हुआ जाता है, फिर नदी अगर बन गई, समझो दो पहाड़ के बीच का रास्ता जो है वो नदी बन गई। तो अगर वो नदी बहती हुई जा रही है, लेकिन उसके साइड की जो जमीनें हैं जहां पर की खेती बाड़ी भी हो रही है, गांव भी है, पानी इस्तेमाल हो रहा है, भाई मीठा पानी है वो तो इस्तेमाल होगा, और प्लस अगर वो बड़ी नदी है तो वहां पर छोटे छोटे जो जहाज होते हैं वो भी चलते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अल्लाह ने पहाड़ों के बीच भी कितने बड़ी बड़ी, अल्लाह ने यहाँ पर वही चीज कहा है कि हमने पहाड़ों के दरमियान वजालना फीहा फिजाजन सुबुलन, सुबुलन यानी सबील का प्लूरल है, सबील का मतलब एक रास्ता, सुबुलन यानी बहुत सारे रास्ते। तो हमने बना दिए उसके दरमियान में ऐसे रास्ते जिसमें से कि तुम गुजरते हो, ताकि लअल्लहुम यहतदून, ताकि तुम्हें जो है हिदायत, यानी यहतदून हिदायत यानी कौन सी हिदायत, गाइडेंस, ताकि तुमको रास्ते की मालूमात हो और तुम जाओ। तो अब सोच लो, जब रास्ते की मालूमात के लिए अल्लाह की मदद की जरूरत है इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में, तो क्या हमको हमारी जिंदगी को बिताते हुए अल्लाह की हिदायत की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है हमको कि हम वो हिदायत पाके अपने लिए हम कम से कम वो काम करें कि जिससे अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमको अपने फजल से जन्नत दे दे। इसीलिए तो अल्लाह ने दुनिया के लिए तुम्हारे को यहतदून हिदायत यानी तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया ताकि तुमको गाइडेंस मिले, तुम जा सको आराम से यहां से वहां। लेकिन जिंदगी बिताने के लिए हर इंसान को भी एक मैनुअल चाहिए कि वो इंसान अपनी जिंदगी को कैसे बिताए। अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सुल्टा करते रहे तो फिर क्या होगा? उल्टा सुल्टा करने के बाद, अपनी मर्जी चलाने के बाद क्या होगा? जहन्नुम की आग मिलेगी ना। इसीलिए अल्लाह ने हमको कुरान दिया है। एंड वी हैव सेट ऑन द अर्थ माउंटेन स्टैंडिंग फर्म लेस्ट इट शुड शेक विद देम and we have made therein broad highways between mountains for them to pass through that they may find their way। तो ये एक चीज मैं अंदर जरा बोलना भूल गई कि वजअलना फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिहिम,
تاکہ یعنی کہ وہ ان کے ساتھ یعنی کہ تاکہ شیک نہ ہو، یعنی پہاڑوں کے تو پہاڑ ہے اسی لیے جو بندے ہیں وہ زلزلے اور جو مطلب ہے اس کی بات بولی جا رہی ہے کہ نہیں ان سے وہ شیک ہوئیں گے، کیونکہ اللہ نے پہاڑوں کو ایسا رکھا ہے جیسے کہ تم جیسے کوئی چیز کے اوپر ویٹ رکھتے ہو تاکہ یہ چیز جو ہے یہ اڑ نہ جائے یا کہیں الٹ کے ہوا سے اڑ نہ جائے، یا تم اس کے اوپر کچھ بھی وزن رکھتے ہو نا، اللہ نے اس طرح سے پہاڑوں کو زمین پہ رکھا ہے۔ اور ویسے بھی وہ اسپونج ہے جن کے اندر پانی پورا جذب ہوتا ہے، اور وہ پانی جذب ہوتا ہے پھر وہ ندی کی شکل میں نکل کے رہتا بھی ہے، پلس وہ پہاڑ جو ہے جس کی پوری اس کو اتنی مطلب اس کا اریگیشن جو ہے وہ بارش کے پانی سے ہو بھی گیا، اب اس کے اندر اگتا کتنا اچھا ہے، پھر ہر چیز اگتی کتنی اچھی ہے، تو یہ بھی ہے۔ یہ اللہ نے پہاڑ کے لیے یہی کہا ہے کہ وہ تاکہ مطلب جو ہے زلزلے اور جو بھی اس کا شیک ہونا ہے، ٹریمر اور جو بھی، تو اس کو اللہ نے پہاڑ کو رکھ کے اس کو ایسا رکھا ہے جیسے کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے رکھا ہے وہ ایسا۔ پھر اس کی نیکسٹ جو ہے ٹھیک ہے آیت نمبر 32، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ تو یہاں پھر اللہ نے آیت نمبر 32 میں کہا وَجَعَلْنَا، اور دیکھو یہاں جعلنا ہی ورڈ ہے اس لیے کہ اللہ نے جیسے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بنایا آسمانوں کو، سقفم یعنی کہ ایک کینوپی کی طرح، چھتری کی طرح، محفوظن کا مطلب جو بہت حفاظت کرے، جو بہت ہی اچھی ویل گارڈڈ ہے وہ چھتری، جو کینوپی اللہ نے بنایا ہے ہمارے لیے۔ تو دیکھو سوچ لو اس بات کو، جو کہ ہم سورہ رعد میں پڑھیں گے ضرور، لیکن کہ اس کے اندر پلر نہیں ہے، آسمان کے کوئی پلر دیکھتے ہیں کیا ہم؟ نہیں نا، کیونکہ پلر ہوئے پھر اس کے اوپر جو چھت بنی، جیسے گھر ہوتا ہے اس کے پلرز بنتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک چھت ہوتی ہے پلین، تو وہ ایسا آسمان ایسا نہیں ہے، وہ کینوپی ہے، یعنی سمجھ لو کہ ایک ایسی گول چھتری جس کو بیچ میں سے اس کی جو چھتری کی ڈنڈی ہے وہ نکال دو، لیکن سوچو وہ کینوپی ہے جس کو کہ اللہ نے رکھ دیا پوری زمین کے اوپر، تو اب اس کا کوئی پلر تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کتنی مضبوط بنایا، اور سوچو وہ چاروں طرف سے ہے، اور وہ کتنی محفوظ ہے، یعنی کہ ایک دم بہت ہی حفاظت کر کے اللہ نے رکھا ہے آسمان کو، ورنہ نہیں بولتے کہ ارے وہ فلانے پہ دیکھو اس کے پر مصیبت ہے، آسمان ٹوٹ پڑا، تو یہ محاورتاً بھی کیوں بولا جاتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑا، کہ اس کے پر یعنی کہ اتنی بھاری مصیبت آئی ہے۔ تو آسمان کا ٹوٹنا بہت بھاری ہے، تبھی اللہ نے کہا نا کہ محفوظاً ویل گارڈڈ، جس کی حفاظت کی جا رہی ہے بہت ہی اچھی طرح سے کہ وہ گر نہ پڑے کہیں۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ لوگ ہیں کہ اس کے باوجود بھی یعنی کہ پلٹ کے اب ہماری یہ نشانیاں دیکھ کے بھی پیٹ موڑ کے چل دیتے، اعراض کرتے، مُعْرِضُون۔ And we have made the heavens as a canopy well guarded. Yet do they turn away from the signs which these things point to؟ یعنی اس کے بعد بھی یہ لوگ پیٹ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ انسان پہنچا ہے کیا ابھی تک آسمان تک؟ پہلے آسمان تک ہی نہیں پہنچا، تو ساتویں آسمان کا تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ یہ ہے یہاں پر اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے اللہ، وہی تو ہے جس نے خلق اب دیکھو اب خلق یعنی اللہ نے کریٹ کیا ہے، لیل والنہار، رات اور دن، رات اور دن کو اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اس کو کریٹ کیا، اس لیے یہاں پر آیا خلق اللیل والنہار، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، اس کو بھی اللہ نے کریٹ کیا ہے، تخلیق کی ہے اس کی۔ کل فی فلک یسبحون،
اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں، یعنی کہ آسمان میں، اسپیس میں یہ سوئم کر رہے ہیں. سباہا کا مطلب ہوتا ہے سوئم کرنا، تو وہ آسمان میں، ہوا میں یا پانی میں، تو سباہا تو یسبحون، وہ سب کے سب سوئم کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، یعنی اپنے اپنے دائرے میں. تو اللہ نے ان کے لیے جو دائرے بنا دیے کہ بھئی یہ دائرے پہ سے چاند جائے گا، چکر لگائے گا، ادھر سے سورج جائے گا، یہ رات آئے گی، پھر دن اس کے پیچھے پیچھے آئے گا، پھر دن جائے گا اور رات آئے گی، یعنی یہ سب چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا. اب سوچو اللہ نے ان کو جس طرح سے بنایا اور جس طرح سے ان کو فکس کر دیا کہ بھئی یہ تم کو کرنا ہے، اور ایسے ہی تم کو گول چکر میں گھومنا ہے، یعنی گول گول ویسا بھی گھومنا ہے، اور گول کا جو چکر ہے وہ بھی تم کو پورا کرنا ہے. تو اب سوچو وہ لوگ تو وہ کر ہی رہے نا، وہ لوگ نہ تو مطلب ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے، اللہ کے حکم کو ان لوگ نے اپنی مرضی سے نہیں کر دیا کہ بھئی ابھی ہم کو یہ رستہ بس بہت ہو گیا، ہم بور ہو گئے، ابھی ہم دوسرے رستے سے جائیں گے تاکہ سب کو ٹکرا دو، سب کو ستیہ ناش کر دو، سب پوری دنیا کو تہس نہس کر دو. تو وہ تو نہیں کیا نا انہوں نے، یعنی ان کو جو بتا دیا یا دیکھو یہ رستے سے تم کو جانا ہے، اتنے ٹائم میں یہ چکر پورا ہوگا، اور وہی چیز ہو رہی ہے، برابر ان لوگ کر رہے. لیکن انسان کرتا ہے کیا؟ یہ انسان نہیں کرتا، اسی لیے تو تہس نہس کر دیتا ہے نا، خاندانوں کو تہس نہس، دنیا کے اندر شہر یا سٹی یا کوئی کنگڈم، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اپنی مرضیاں چلا چلا کے فرعون بن کے اس کو تہس نہس کرتے کہ نہیں کرتے. تو دنیا کے اندر آج کے فرعون بہت ہے، یاد رکھنا اس بات کو، کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے دستور، جو اللہ کے بنائے ہوئے لاز، اس کو فالو نہیں کرتے. وہ ان کو اپنی مرضی چلانے کو چاہیے. سوچ لو اگر یہ لوگ اپنی مرضی چلاتے تو کیا ہوتا، اگر رات ہی رات رہتی تو کیا ہوتا، یا دن ہی دن رہتا تو کیا ہوتا. اور سورج چاند یہ سب اپنے اپنے دائرے میں جو گھوم رہے، یہ اپنے دائرے کو چھوڑ کے دوسرے کے طرف جاتے یا کچھ بھی کرتے تو کیا ہوتا، سب تہس نہس ہو جاتا، ٹکرا جاتا سب کچھ. لیکن نہیں، یہ چیز سے ہم کو یہ بھی ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ دیکھو اللہ ایک ہی اللہ ہے جس کا یہ سارا نظام ہے، اور وہی ہے یہ جو سب کچھ کر رہا ہے. وہ اکیلا، اگر اس کے ہاتھ کے نیچے کوئی اور ہوتے، یا پھر اس کے پارٹنرز ہوتے، یا اس کے ساتھ کوئی اور آلیہ ہوتے تو کیا ہوتا، سب چیزیں آڑی تیڑی ہوتی، ٹکرا جاتی. کہ کئی بولتے نہیں، وہ بولے گا نہیں مجھے تو خالی چاہیے کہ ابھی دن ہی دن رہے، وہ بولے گا نہیں مجھے تو رات ہی رات چاہیے، تو پھر تبھی بھی یہ ہوگا. بہت سارے اگر معبود ہوتے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے سب یہ ہندوازم میں کہ وہ ٹکرا جاتے ہیں، ان لوگ ٹکرا جاتے ہیں، مطلب یعنی ان لوگوں کی حجت ہوتی ہے اور آپس میں بحثم بحثی ہوتی ہے اور پھر مارا ماری ہوتی ہے ان کی. تو پھر گریک گاڈز ان کا بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح سے تو اللہ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ اللہ کی یونٹی، اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ ایک ہے، اسی لیے ہم کو اس کو ایک ہی ماننے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی مت جوڑو، کسی کو بھی نہیں. جس نے یہ کام کیا وہ جہنم میں جائے گا. It is he who created the night and the day and the sun and the moon. All the celestial bodies swim along, each in its rounded course. دیکھ لو، بولا گیا نا. اب ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.